تیار کرو. دوسرے کش کے ذریعے سے آپ حضرات ایک ایک مسجد کو کام پہ اٹھاؤ. سالہ سال ہو, یہ نہیں ہے کہ چند ہفتے ایسا کش کرو کہ وہ مسجد اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے. کہ کسی اعتبار سے خالی کش کے اعتبار سے کہ نہیں, 24 گھنٹے مسجد کو آباد بھی کر کے دکھانا ہے ان کو, ان کا خروج بھی زندہ کرانا ہے. پہلے خود لے کے جاؤ ان کی جماعتوں کو, اور پھر ان کو ساتھ لے کے جاؤ, پھر ان کو سکھاؤ, پھر ان کو آئندہ خود بھیجو, وہ پیروں میں کھڑے ہو جائے مسجد, پھر اگلی مسجد طے کراؤ دوسرے کش. یہ سارے آپ آئے. اور دوستو دوسرے اگلی بات یہ ہے, خروج بڑھاؤ. خروج ہمارا بہت ہی محدود ہوتا جا رہا ہے. ہم نے کارگزاری دوران بھی بہت ہی اچھی کارگزاری آپ کی, دل خوش کر دینے والی کارگزاری ہے, بہت دل خوش ہوا. اللہ آپ لوگوں کو خیر در قبول فرماوے, اللہ خوب برکت دے اور آگے بڑھائے. بس دوستو آنا تو وہاں ہے اور منزل تو ہماری وہی ہے صحابہ. اس لیے ہم نے کارگزاری کے درمیان بھی کہا تھا, یہ دیکھا کرو جماعتیں کتنی بننی چاہیے, کوئی مشکل نہیں ہے. تم نے 10-12 آدمی ایسے تیار کر لیے مسجد میں جو انشاءاللہ اشرہ دیں گے, اشرے والے 10 دن والے, تو سب کا انتظام ہو جائے گا, سارے بالی مردوں کا انتظام ہو جائے گا. 3 ہفتے طے کر لو, 2 کی جوڑی بنا لو. سنو متوجہ ہو کر, ایک پرانا ایک معاون, یہ 2 کی جوڑی بناؤ اور 10-12 نئے لوگوں کو لے کر جاؤ, نئے سے نئے لوگوں کو لے کے جاؤ. یہ 2 ساتھی مل کر محنت کریں اور اپنی جماعت بنائیں, نئے لوگوں کو تیار کریں. 12 یا 36 اگر آپ نے 10-12 دن تیار کر لیے اشرے والے اور 3 ہفتے ان کے طے کر دیے, بس سمجھ لو پورے محلے میں باغ و بہار آ جائے گی, سب کے وقت لگ جائے گی. اس کو سوچا کریں بیٹھ کر, اس رخ سے سوچیں کہ جہاں پہنچنا ہے اس کو سوچو. اس سے نمازی بڑھیں گے, تمہارے وقت لگائے ہوئے بڑھیں گے, تمہارے عملہ ہی بڑھے گا انشاءاللہ. خروج کے علاوہ یہ امتیاز ہمارا یہ ہے, ہماری اس محنت کا دوسرے سارے کاموں سے. خروج کے بنا محنت سمجھ میں نہیں آئے گی. خروج کے بنا کوئی حل نہیں, کوئی مسئلے کا حل نہیں. یہ کام ان کے سمجھ میں آئے جو نکلیں گے, نکل کے سمجھ میں آئے گا, نکلے بنا نہیں آئے گا. یہ جان مال لے کے ان کو نکالو, اور جب انہیں لے کے جاؤ دوسرے یا تیسرے دن, ایک بات اور عرض کروں درمیان میں, نصرت ختم ہوتی جا رہی ہے. کسی درجے 4 مہینے کی چلے گی, اور سال والوں کی ہم نصرت کر لیتے ہیں, حالانکہ اس میں بھی کمزوری, اس کو بھی آپ جیسا مضبوطی کے ساتھ پکڑو, لیکن سروے جماعتوں کی نصرت کیا کرو. پہلے ہوتی تھی تو سروے جماعتوں کے ذریعے سے 4 مہینے کی نقد جماعتیں بن جاتی. دوسرے تیسرے دن آپ نصرت میں بھی جاؤ, اور یہ خود جماعت لے کے جو ذمہ دار گئے ہیں یہ بھی ان کو لے کے بیٹھے اور ان کو 4 مہینے کے لیے نقد تیار کریں, نقد تشکیل ہو 4 مہینے, یہی صحیح. یہ سوچا کرو جتنوں کے 4 مہینے لگ جائیں گے, اور جن دن گھروں میں 4 مہینے والے تیار ہو جائیں گے, ان گھروں میں دعوت داخل ہو جائے گی, دین داخل ہو جائے گا. 4 مہینے بات چلاؤ. تو یہ 4 مہینے کچھ نکل جائیں گے, جو رہ جائیں ان کو آپ کہو کہ بھائی بتاؤ کون سے ہفتے میں نکلو گے, کون سے مہینے میں نکلو گے. ان کے ہفتے مہینے طے کرا کے لاؤ, اور پھر یہ بھی وہیں سے طے کرا کے عزائم کرا کے لاؤ کہ بھائی ہمارے یہاں محنت ہوتی ہے ماشاءاللہ, اور جو ہے محنت میں جو ہے ہمارا جو ہے مسجد میں پلا وقت میں اعمال ہوتے ہیں, اور تم بھی اس وقت دینا, انہیں وہی تیار کر کے لاؤ مقامی محنت کے لیے. یہ سارا کام کرو, اور جن کے چند مرتبہ 4 مہینے لگ گئے ہیں ان کو تیار کرو بیرون کے لیے. عالمی نبی کے امتی ہیں, ان کے نائب ہیں, پورے عالم کی ذمہ داری ہمارے سروں پر ہے, ہمارے کاندھوں پر ہے. جو کام تمہیں کرنے کے لیے کہا کرے کر لیا کرو, حضرت علی کا قول ہے, جو کام تمہیں کرنے کو کہا کیا جائے کر لیا کرو, ورنہ یہود نصارہ تمہاری گردنوں پہ سوار ہو جائیں گے. کہ ملک کے ملک ارتداد کی چپیٹ میں ہیں. یہ صحابہ کی محنتیں دوستوں بزرگوں سب آگے پیچھے ہو رہی ہیں, ان کا لگایا باغ گزر رہا ہے. یہ میری تمہاری ذمہ داری ہے, کم سے کم درجے میں وہاں دعوت کی ایسی محنت شروع کریں جا کر کہ وہاں جائے دوبارہ سے دین کی باغ و بہار آ جائے. یہ میرے تمہارے ذمہ ہے. اس لیے جن کے شرائط پورے ہو گئے, قواعد پورے ہو گئے بیرون کے, وہ ملکوں میں جائیں, ہم بھی جائیں اور ہمارے ساتھیوں کو بھی ہم بھیجیں جماعتیں بنا کر. جن کے 2 چلے لگ گئے مستورات میں یا بیرون پہلے جا چکے ہیں, چلہ لگ گیا ہے, وہ جائیں ملکوں میں اپنی مستورات کو لے کر, اور اندر یہ رہنے ہماری کام کریں. باہری مردوں میں ڈبل کام ہوگا. ملکوں کے ارتداد کو بھی ہمیں سامنے رکھ کر چلنا ہے, اس لیے کہ عالمی ذمہ داری ہے. تو پورا عالم ہمارے سامنے ہو, تمام بر اعظم, 7 بر اعظم, 200 کچھ ملک, ان کے علاقے, یہ سب ہمارے سامنے ہونے چاہیے, بطور اس کے کہ ہماری ذمہ داری پورے عالم کی ہے. تو ملکوں کی بھی تشکیل کو زندہ کرو, دور اور دیر کے لیے بھیجو, اس سے استحکام پیدا ہوگا. فرماتے تھے کہ دور کی کھلے بچوں کی جماعتیں بناؤ بیرون کی. یہ ہمارے سال والے ماشاءاللہ ہیں, دوسرے سال کے لیے عرب ممالک میں بے شمار تقاضے ہیں. بہت ہی دوستوں بزرگوں
नामुनासिब कारगुजारियां हैं, सुन नहीं सकते, गम की कारगुजारियां हैं कि मक्के मदीने के अतराफ में ऐसे मुसलमानों से मुलाकात की। हमारी दूसरे साल की जमात ने कारगुजारी सुनाई कि ऐसे बड़ी उम्र के लोग मिले और दूसरे लोग मिले जिनके कलमा भी याद नहीं, जिन्हें किबले की भी खबर नहीं है। अल्लाह अकबर, किबले के मुल्क में है और उन्हें खबर भी नहीं किधर है, उन्हें खबर नहीं कलमा नमाज, रोने का मकाम, मरने का मकाम आगे। पूरे साल की जमातें बनाओ और इनको जो है भेजो इन अरब ममालिक में, देखो जाके क्या हाल है अरब ममालिक का। और भाई इसके साथ साथ जो है हमारे जो है ये असली तलबा हैं, इनकी फिक्र किया करो। बस एक जोड़ शुरू में, एक आखिर में, दो जोड़ तो कहे जा रहे हैं शुरू में मेहनत पर डालने के लिए और आखिर में जो है तश्कीलें करने के लिए। बाकी इसके अलावा भी और छुट्टियों को भी इनकी वसूल करो, इनके वक्त लगाओ, मस्जिद की आबादी के रास्ते से इनको मस्जिद में जोड़ो मेहनत करके, और जो इनके छुट्टी के औकात होते हैं वो वसूल करो मस्जिद में, इन्हें मेहनत के रास्ते, आबादी की मेहनत के रास्ते मस्जिद में लाओ और इनको लेके बैठकर मेहनत समझाओ। बड़े बड़े हीरे, बड़े बड़े जो है कीमती लोग इनमें हाथ में आ जाते हैं और जो मुल्कों में जाके काम को उठाते हैं, हमारे जरिए से ये असली तलबा में ऐसे लोग मिल जाते हैं। इन पर मेहनत करो। ये तो 40% है हमारे मदारिस के तलबा, तो ये तो दोस्तों बुजुर्गों बड़ी तादाद में है, 90-95% है, हर घर में मिल जाएंगे आपको। इन्हें जोड़ो काम से, इन्हें लाओ काम में, हर तबके मेहनत करनी है मस्जिद की आबादी के रास्ते से, मस्जिद में ला के जोड़ो हर तबके की मेहनत। और भाई दोस्तों ये तो हो गई मेहनत हमारी मस्जिद और उसके मुतालिक। बहुत बड़ा तबका और मस्तूरात का है, मर्दों से ज्यादा है, उनकी पूरी मेहनत दोस्तों बुजुर्गों हमारे जहनों में हो और उसको भी आगे बढ़ाया जाए। ये सबसे पहले तो घरों की तालीम को जिंदा करो। घरों की तालीम के 5 अमाल के साथ ये कदीमी अमाल हैं, हिजरत से पहले का अमल है कुरान का हल्का। ये दोस्त बुजुर्गों एक उम्र की हिदायत का सबब बना। आपके हमशरा घर में हल्का लगा हुआ था, और यह आमाल तरबियत में से भी है कुरान का हल्का कि इसके जरिए घर में सबका कुरान सही होगा। कुरान सही होगा तो नमाज भी और बाकी अमाल भी सही होंगे, वरना ये हाल है, कारोबारी ऐसी है। और वक्त में मैं आपको सुनाता कि बड़े बड़े पुराने साथियों के घरों में तो हाल ये है कि सूरह फातिहा भी याद नहीं है। बड़ी रोने की चीज है। इसलिए दोस्तों कुरान का हल्का हो तालीम के दौरान, घर की तालीम में, और फिर एक किताब की तालीम, एक दिन मुंतखब, एक दिन फज़ाइल अमल सदक़ात के साथ। और दोस्तों बुजुर्गों ये जो है तालीम बदल बदल कर हो, और ये तालीम का हल्का ऐन अमाल दावत में से और अमाल हिदायत में से है। और फिर उसके बाद सिफात का मुज़ाकरा हो दावत के हल्के में, और ये हल्का भी दोस्तों बुजुर्गों अमाल हिदायत और तरबियत में से है ये। और उसके बाद तश्कील की जाए ताकि सबके निकलने का मिजाज बने, एक दूसरे के घर में तश्कील का माहौल बनाओ। और भाई अगले दिन का मशवरा कि यह अमाल कौन करेगा। बस इतने से ये 5 अमाल हैं, ये सब अमाल दावत और अमाल हिदायत हैं, अमाल तरबियत है, अमाल तहारत हैं। इन अमाल के जरिए से घरों में तरबियत का निजाम कायम होगा। कुछ नया सोचने की जरूरत नहीं है, हमें अमाल दिए गए हैं। इन अमाल के होने से तरबियत साहब के घरों में जो है 100% जो है वो 100% उसी हाल करते जिस हाल पर साहब उनकी औरतें क्या वजह थी कि जो कुछ सुनते थे मस्जिद के अंदर वो घर जाके सुनाते थे। हम अपनी कारगुजारियों को घर जाके सुनाया करें, हम अपने दिन भर के हाल को काम के घर जाके सुनाया करें। इन्हें बजाय इधर उधर की ईरान तुरान की करने के काम का जो भी कुछ हमारी आज की कारगुजारी है काम की सारी को जाके सुनाओ। ये वजह थी कि साहबा के दोस्तों जो हाल होता था, जो जज्बात और कुर्बानी देने का जज्बा और उनके मुजाहिदे और उनकी कुर्बानियां जैसी साहबा की थी ऐसी उनकी औरतों के जज्बात वही थे। और दोस्तों उनके बच्चों का भी वही हाल था, वो भी निकलने को तैयार और बच्चे भी निकलने को तैयार। ये जज्बात बने थे इसलिए कि मस्जिद से लेकर जाते थे और घरों में जाके देते थे। ये तालीम का हल्का कहीं किताब नहीं है, किताब पढ़ने वाले कोई बात नहीं, इस तरह से तालीम को जिंदा करें। जो कुछ मस्जिद में सुना घर जाके सुनाए और तालीम का जो है इंतजाम करें। किताब नहीं तो किताब लाके रखें और किताब को लेकर आने की तरगीब भी दो कि घर घर में किताबें भी आए और घर घर में ये अमाल भी जिंदा हों। बस घर घर में ये अमाल आसानी जिंदा होंगे जब हफ्ते वाली तालीम जिंदा होगी। हफ्ते वाली तालीम को जितना हो सके दोस्तों को बढ़ाओ। 20-25 घरों में एक तालीम कही जा रही है, 20-25 घरों में एक तालीम कही जा रही है। इसीलिए कही जा रही है कि जितनी इन तालीमों में इजाफा होगा, इन हफ्ते वाली तालीम का मकसद ही यही है कि दोस्तों घर घर में अमाल दावत जिंदा हो जाए, 5 अमाल के साथ तालीम जिंदा हो जाए।
اور اس کو جم کر کیا جائے. استقبال تعلیم اور دوستوں صفات کا مذاکرہ یہ مشرے سے مسجد میں طے ہوگا اور اس کو اندر بھیجو. پھر جو ہے تعلیم ہو, تعلیم کے بعد صفات کا مذاکرہ ہو اور دوستوں بزرگوں اس میں جو ہے مذاکرے کے بعد تشکیل ہو. چھوٹے چھوٹے ہلکے لگا کے پرانی مہینے ہلکے لگائیں اور تشکیلیں کریں. اس میں مردوں کو بھی اللہ کے راستے بھیجنے کی تشکیل, مستورات کے ساتھ خود بھی اپنے محرموں کے ساتھ جانے کی تشکیل اور گھروں میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم اور اپنے مردوں کو مسجد میں بھیجنے کی ترغیب اعمال دعوت میں. یہ چاروں تشکیلیں کریں کہ اپنے مردوں کو مسجد بھیجا کرو, بچوں کی دینی تعلیم تربیت کی فکر دلاؤ اور پھر فارغ کرو. اس میں کوئی کھانا ناشتہ پانی نہیں ہے. اور دوستوں بزرگوں اس کے علاوہ یہ ہے جتنا ہو سکے ہم جو ہے شاید قواعد کا بزرگ کرتے ہو, شاید قواعد پورے نہیں, جی کیسے کریں ہر جگہ تعلیم. بھائی کون پورے کرے گا, مجھے تمہیں تو کرنے ہیں. ہر تیسرے مہینے بات بھی آئی کاروباری میں, ہر تیسرے مہینے قرآن طے کر لے. یہ کم سے کم ہے دوستوں, سمجھ لو اس بات کو. جب آپ لوگ اشرا طے کر چکے کم سے کم ہے تو باقی کوئی درمیان میں بات بنے گی نئے جو تیار ہوں گے لے کے جائیں گے. کیا ہو گیا, ہر سال اشرا لگانا مستورات کے ساتھ اور کوئی جماعت بن گئی درمیان میں اس کو بھی لے کے جائیں گے. نئے جوڑے تیار ہو گئے, ان کے قواعد پورے ہو گئے, کوئی بات نہیں, ہم لے جائیں. چلے کی جماعت ہر تیسرے سال جانا ہے مستورات کے ساتھ تو یہ کم سے کم ہے. درمیان میں کوئی اور جماعت بن گئی اس میں چلے کے جوڑے کی ضرورت ہے, ہم چلے جائیں. اور بھائی جن کی شرائط پورے ہو گئے وہ بیرون جائیں. سارا فروج بڑھاؤ, اس سے سارے شرائط پورے ہو جائیں گے گلی گلی کے اندر اور تعلیمیں تمہاری بڑھ جائیں گی ہر مسجد کے اطراف. اس سے گھر گھر کی تعلیم زندہ ہوگی, گھر گھر میں عمل دعوت زندہ ہوگی, گھر گھر کا باطن صاف ہوگا, گھر گھر میں ہدایت زندہ ہوگی, گھر گھر کا اندھیرا دور ہوگا. چشمہ جوڑ سمجھ لیں, چشمہ جوڑ کا مقصد سمجھ لیں. چشمہ جوڑ کا مقصد ہے ہر اس جوڑے کو جس سطح پر ہے اگلے سطح پہ لا کر اس کی ترتیب قائم کرنا, اس کے لیے چشمہ جوڑ ہے. 3 باجی کے سیروجہ لگ گئے, اشے لگ گئے اور 200 چلہ لگ گیا, بیرون جا چکے. ان سب کو جوڑو, فہرست بنا کے ان پر محنت کرو, انہیں خبر کرو, ان پر محنت کرو اور پھر ان کو جس دن جوڑا اس دن وصول کر کے لاؤ اپنی اپنی جگہوں سے. اور پھر ان کو لا کر ایسے نہیں, ایسی کاروباری کو چاہیے کہیں کہیں کی کہ وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. جی مرد ایسا نہیں, بددینی کے راستے دین زندہ نہیں ہوگا. محرم لے کر کے آئے, رہیں اور ساتھ لے کر جائیں اپنی مستورات کو. اور بھائی اس کے بعد جائے اس میں آدھا گھنٹے تعلیم ہو, مشورہ ہو, مشورہ بھی ساتھی کریں گے اور پھر آدھے گھنٹے کے اندر تعلیم ہو, 5 مردوں میں تعلیم ہو, کوئی ساتھی کرے مشورے سے اور پھر اس کے بعد جم کر کے جو ہے ایک ساتھی بات کرے 1 گھنٹہ 40 منٹ جتنا ہو سکے جم کر صحابیات کے واقعات سنائیں, اللہ کے راستے میں نکلنے کے واقعات. اور جو ہے کوئی جماعت آئیے کام کر کے چلے کی, بیرون کی یا عشرے کی ارتداد کے علاقوں سے اس کی کارگزاری سنواؤ تاکہ اس سے جو ہے ان کے ذہن بنے, ان کے جذبات بنے اور نقد تشکیلیں ہوں. 12 مردوں کے اندر مستورات کی نقد تشکیل جو میں بتا چکا ہوں. 3 باجی کے سیروجہ لگ گئے ہیں, ان کی نقد تشکیل اور اشرے کی. جن کا اشرا لگ گیا چلے کی نقد تشکیل, جن کا چلہ لگ گیا دوسرے چلے کی تشکیل, جن کے 2 چلے لگ گئے بیرون کی تشکیل, ہر جوڑے کی اگلی تشکیل. اور ان کے پرچے لے کے جاؤ, قواعد کے پرچے بناؤ, پرچے بھرو اور ان کو بھر کر ان کے خرچہ طے کرو, ان کا مہینہ طے کرو اور یہ پرچہ آگے روانہ کرو مشورے سے, صوبے کے مشورے. یہ سارا کام چشمہ جوڑ میں کرنا ہے. اور پھر اس کو ایک ساتھی جم کر مقامی کام کی بات کرے کہ اپنے گھروں کو تیار کریں, پیش کریں. ہر ایک گھر جماعت ٹھہرانے کے لیے تیار, نئے نئے گھروں کو جو ہے تیار کرو, اس کی ترغیب دی جائے مقامی کام کے اعتبار سے. اور بھائی گھروں کی تعلیم اپنے جو ہے اور اپنے جو ہے گھروں میں دینی ماحول بنانا, تعلیم و تربیت بچوں کی دین کے اعتبار سے کرنا, یہ سارا ان کو بتایا سمجھایا جائے. یہ سارا کام, یہ پورا کام سمجھاؤ مستورات. تو یہ سارا دوستوں کام کرنا ہے. اس طرح انشاءاللہ خروجی بڑھانا ہے اور یہ جتنا بھی کام مقامی ہے اس کی فکر دلانی ہے. چشمہ جوڑ پر جب یہ ہو جائے فارغ کر دو, اپنے گھروں جا کے کھانا کھائیں اور ناشتہ کریں. مستورات کو سمجھاؤ. اندر ہوتا کیا ہے, مستورات سوچتے ہیں اچھا ہمارے کوئی گھر کوئی مہمان ہے ہم نہ کھلائیں. انہیں کہو کہ نہیں ہماری ناک نہیں کٹتی, ہماری حضرت فرماتے تھے ہماری ناک تو پہلے دن ہی کٹ جاتی ہے تبلیغ میں. وہ کٹی کٹائی کیا کٹی کہ نہیں ہماری نہیں کٹتی, ہماری کٹی پہلے سے. انہیں کہو کہ نہیں بڑوں نے کہا ہے اوپر سے ہے. اچھا یہ بیچاری جلدی سمجھ بھی جاتی ہیں, ہم سے پہلے نرم طبیعت ہوتی ہے. انہیں بتاؤ کہ بڑوں کی طرف سے یہی بات ہے, کوئی بات نہیں, ارے ہمارے یہاں کیا جہاں بھی ہوگا جوڑی وہی یہ اصول ہے, کوئی بات نہیں, میرا پانی پلا دو. اور میں نے پتہ لگے گا کہ تم باہر ذمہ دار بیان کر رہے ہو, اندر جائے ناشتہ چل رہا. ہاں تو نہیں دوستو, اس لیے اندر بھی سمجھاؤ اور باہر بھی اس کا اہتمام کریں کہ ساتھی فارغ ہو کر جا کے انشاءاللہ کھانے پینے کا ناشتہ کرنے کو جا کے سوچیں. دور سے کوئی جوڑا آ گیا, کوئی اور جو ہے مہمان آ گیا
وہ شریک ہو گیا تو بھائی ہم کیا کرتے ہیں, کوئی اگر ہمارے مہمان آ جائے اپنے گھر لے جا کے اس کا انتظام کر لیں. یہاں کوئی انتظامی اجتماعی